رات کے اندھیروں میں آسمان کی طرف صرف ستارے نہیں دکھتے بلکہ ایک سوال دکھتا ہے، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب آج اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کائنات جو وقت، اسپیس، انرجی اور مدار پر مشتمل ہے، کیا ہمیشہ سے موجود تھی یا اس کا کوئی آغاز بھی ہے؟ ماڈرن کاسمولوجی کے مطابق تقریباً 13.8 بلین ایئرز پہلے پوری یونیورس ایک سنگولیرٹی لائک اسٹیٹ میں تھی، بہت زیادہ ڈینس، بہت زیادہ ہاٹ اور ایکسٹریملی کمپیکٹ۔ اس حالت میں اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، ٹائم کا کنسیپٹ موجود نہیں تھا، میٹر اور انرجی ایک ہی یونیفائڈ اسٹیٹ میں تھی۔ پھر ایک اچانک کاسمک ایکسپینشن ہوئی۔ یہ آواز والا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ اسپیس خود ایکسپینڈ ہوئی تھی، پھیل گئی تھی۔ بگ بینگ تھیوری کے حق میں سائنس 3 بنیادی شواہد پیش کرتی ہے۔ پہلا، یونیورسل ایکسپینشن۔ ایسٹرونامر ایڈون ہبل نے ڈسکور کیا کہ ڈسٹنٹ گیلیکسیز ہم سے جتنی دور ہیں اتنی زیادہ اسپیڈ سے دور جا رہی ہیں۔ اسے ہبلس لا بھی کہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یونیورس اسٹیٹک نہیں ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ دوسرا، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن CMB۔ 1965 میں سائنٹسٹ سنزیاس اور ولسن نے ایک فینٹ ریڈیشن ڈسکور کی جو پوری یونیورس میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بگ بینگ کا آفٹر گلو۔ یہ ریڈیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ یونیورس کبھی بہت گرم تھی۔ تھرڈ، پرائمورڈیل ایلیمنٹس۔ بگ بینگ کے بعد صرف کچھ ہی ایلیمنٹس بنے، جیسے کہ ہائیڈروجن، ہیلیم اور تھوڑی سی لیتھیم۔ آج بھی یونیورس میں ان ایلیمنٹس کا ریشیو بالکل وہی ہے جو بگ بینگ ماڈل پریڈکٹ کرتا ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، لیکن سائنٹیفک کنکلوژنز نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآنک لینگویج کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا منکرین نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین رتق تھے، پھر ہم نے انہیں فتح کر دیا۔ اگر ہم لنگوسٹک انالائسس کریں اس کا، تو رق کا مطلب ہوتا ہے بینڈ، سیلڈ، فیوزڈ اور یونیفائڈ اسٹیٹ۔ فتح کا معنی ہوتا ہے سیپریشن، اوپننگ، ٹیئرنگ اپارٹ۔ کلاسیکل عربک لیکسیکنز یا ہم کہہ سکتے ہیں لسان العربی لینز لیکسیکن کے مطابق یہ الفاظ فزیکل اسٹیٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، نہ کہ کوئی ٹیکنیکل سائنٹیفک تھیوری۔ اسلامک اسکالرشپ کا ایک بنیادی اصول ہے، قرآن کو سائنس کے تھرو پروو نہیں کیا جاتا اور سائنس کو قرآن کا فائنل میننگ نہیں بنایا جاتا۔ کلاسیکل مفسرین نے رتق اور فتح کو کچھ اس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ آسمان اور زمین کا بینڈ ہو جانا، بارش کا رک جانا یا کریشن کا انیشیل فیز کے طور پر سمجھنا۔ آج کا علم ہمیں ایک ایڈیشنل لیئر آف ریفلیکشن دیتا ہے، لیکن فائنل تفسیر نہیں۔ ماڈرن فزکس کے مطابق یونیورس صرف بگ بینگ کے بعد ہی ایکسپینڈ نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی ہو رہی ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسیع کر رہے ہیں۔ عربک ورڈ مسیعون کا مطلب ایکسپینڈ کرنا، وائڈن کرنا، کنٹینیوسلی انکریز کرنا ہوتا ہے۔ یہ آیت ایکویشن نہیں دیتی، لیکن ڈائنامک یونیورس کا کنسیپٹ ضرور دیتی ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا فلاسفیکل ڈیپتھ کی طرف چلتے ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے یونیورس کیسے کام کرتی ہے، اور قرآن یہ پوچھتا ہے یہ سب کیوں موجود ہے۔ بگ بینگ نے سائنس کو یہ ایکسیپٹ کرنے پر مجبور کر دیا کہ یونیورس ایٹرنل نہیں ہے، اور جہاں ایٹرنیٹی ختم ہوتی ہے وہاں کریشن کا کنسیپٹ شروع ہوتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اسلام علم کا دشمن نہیں، غرور کا دشمن ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے مومن کا سر اور جھکتا ہے۔
کائنات ایک ایکسیڈنٹ نہیں، یہ ایک سائن ہے۔ سائنس ہمیں دور تک لے جاتی ہے لیکن وہیں رک جاتی ہے جہاں قرآن سوال اٹھاتا ہے، اور وہی سوال انسان کو رب تک لے جاتا ہے۔